الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ یہ آیت جو سورہ آل عمران کی ہے اور آیت نمبر 72 ہے، آیت نمبر 77 آیت نمبر ہے یہ۔ اس کا ایک خاص شان نزول ہے، وہ یہ کہ ایک صحابی کا جھگڑا تھا، ملکیت صحابی کی تھی ایک زمین پر، لیکن زمین قبضے میں تھی ایک یہودی کے۔ یہودی منکر تھا کہ آپ کی زمین نہیں ہے، صحابی اقرار کر رہے تھے جو مسلمان تھے کہ زمین میری ہے۔ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے عرض کیا، آپ اقرار کرنے والے ہیں، یہودی انکار کرنے والا ہے، تو یہ بتاؤ کہ آپ نے کہا کہ زمین میری ہے، کیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے نبی گواہ تو کوئی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا چلو یہودی سے قسم لے لو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا اور میرا مال لے اڑے گا، میرا مال تو حقیقی ہے اور اس کی قسم جھوٹی ہو جائے گی، اور جھوٹی قسم کی بنیاد پر اس کو جھوٹی قسم کھانے میں کوئی ذرا عار نہ آئے گی، شرم نہ آئے گی، اور میری حقیقی زمین کو یہ لے اڑے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ دنیا کے معمولی سے مفاد کے خاطر اللہ سے کیے ہوئے عہد اور آپس کے معاملات اور معاہدات میں کی پرواہ نہیں کرتے، تو اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کے خطاب، محبت بری نگاہ، محبت بھرے جملے، حتیٰ کہ نگاہ رحمت سے بھی محروم رہیں گے، اور اللہ کے عفو و کرم میں سے کوئی حصہ نہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی نجاست اور گندگی سے ان کو پاک نہ کریں گے، اور بالآخر انجام یہ ہوگا کہ وہ دوزخ کے باسی بن جائیں گے۔ ایک روایت تو اس میں یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک صاحب اپنا بازار میں مال لائے اور لانے کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ واللہ مجھے اس مال کی اتنی قیمت ملتی تھی، حالانکہ یہ قول، یہ بات جھوٹی تھی، واقعے کے خلاف تھی، وہ صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا وہ تاجر۔ تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ بہرحال قانون اللہ نے بیان فرما دیا کہ جو لوگ دنیاوی معاوضے کے خاطر
آپس کے معاہدات کو یا اللہ کے نام کا بے جا استعمال کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے آخرت کی بہترین نعمتوں میں سے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے ایسی جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹی بات کرنے والے اور آپس کے معاہدات کو توڑنے والوں سے آخرت میں ان سے لطف و کرم کی اور محبت کی بات نہ فرمائیں گے، نہ محبت کی نگاہ ڈالیں گے، نہ گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کریں گے، اور ایسی جھوٹی قسمیں کھا کر دوسروں کا مال ہڑپنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دردناک عذاب تیار ہے۔ لہذا معمولی چھوٹی چھوٹی دنیا کی باتوں پر جھوٹی قسمیں نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح آپس کے جو معاہدات ہیں، وعدے کر لیے، معاملات طے کر لیے، معاملات کو طے کرنے کے بعد بلا وجہ معاملات کو توڑنا نہیں چاہیے۔ جب کوئی وعدہ کر لیا یا تو وعدہ نہ کرو، وعدہ کر لیا تو اب اس کا خیال رکھنا چاہیے، نہیں خیال رکھا جائے گا تو اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی ہے اس آیت میں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، معمولی باتوں پر جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، یا وعدے کرنے کے بعد وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، چاہے دنیاوی ہو یا دینی معاملات ہو، معاہدات ہوں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا، نہ انہیں رعایت محبت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا، اور انتہائی دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔